السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 42 سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 229۔ الطلاق، یہ طلاق یعنی رجی طلاق، مرتانی، دو مرتبہ ہے۔ فامساکن، تو پھر امساکن رکھ لینا ہے یا روکے رکھنا ہے، بمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، او یا تسریح رخصت کر دینا ہے یا چھوڑ دینا ہے، بإحسان احسان کے ساتھ۔ ولا یحل، اور نہیں حلال ہوتا، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ تأخذوا تم لے لو، مما اس چیز سے جو آتیتموہن دیا ہے تم نے ان کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما یہ کہ نہ وہ دونوں قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو۔ فإن پھر اگر، خفتم تم ڈرو، اللہ یقیما یہ کہ نہ وہ دونوں قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا جناح تو نہیں گناہ، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو، افتدت بدلے میں دے وہ عورت بھی اس کو، تلک یہ، حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها تو نہ تم آگے بڑھو یا نہ تم زیادتی کرو ان سے۔ ومن یتعدی اور جو کوئی آگے بڑھ جائے یا جو کوئی گزر جائے، حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک تو یہی لوگ ہم یہی، الظالمون ظالم ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 230۔ فإن طلقها پھر اگر وہ مرد طلاق دے دے، ہا اس عورت کو، مونس کی ضمیر ہے، فلا تحل تو نہیں وہ حلال ہوتی، لہو اس مرد کے لیے، من بعد اس کے بعد، اگر وہ اس کو تیسری طلاق دے دے تو نہیں وہ عورت حلال ہوتی اس کے لیے اس کے بعد، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہ وہ عورت نکاح کرے، زوجن خامن سے، غیرہ اس کے علاوہ۔ فإن پس اگر طلقها وہ بھی طلاق دے دے، ہا مونس کی ضمیر اس عورت کو، فلا جناح تو نہیں گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ سمجھیں، ان یقیما یہ کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا وہ بیان کرتا ہے ان کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 42 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 کی ڈیٹیل کریں گے۔ تو 229 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان، یہ طلاق مرتان دو مرتبہ ہے، یہ طلاق دو مرتبہ ہے، وہ طلاق جس کا پیچھے ذکر گزرا کہ جس میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ عدت کے دوران یعنی 3 حیض آنے کے دوران میں رجوع کر سکتا ہے، ایسی طلاق دینا یعنی جسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے، یہ طلاق مرتانی دو مرتبہ ہے، ایک مرتبہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، پھر دوسری مرتبہ طلاق دی، پھر عدت کے اندر رجوع کر لیا، تو ایسا 2 مرتبہ ہو سکتا ہے، تیسری مرتبہ وہ طلاق واقعہ ہو جائے گی اگر اس نے طلاق دے دی۔ اور ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جاہلی دستور یہ تھا کہ مرد عورت کو کئی بار طلاق دیتے اور رجوع کرتے رہتے، اور مقصد صرف بیوی کو تنگ کرنا ہوتا تھا کہ نہ ہی اس کو بسانا ہے اور نہ ہی اس کو چھوڑنا ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے، اور نہ اس کو عزت سے رکھنا ہے، بدلہ لیتے اور بس عورت کو تنگ کرتے۔ لیکن الحمدللہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو حقوق دیے اور بہت زیادہ حقوق دیے کہ ایسی طلاق جو رجعی ہے، اور اس رجعی طلاق کا بھی یہ فائدہ ہوگا کہ گھر اجڑے نہ، بہت سی حکمتیں ہیں اس میں، بچے ہوتے ہیں اور وہ بچے بکھر نہ جائیں، اور بچے ماں باپ کی کمی محسوس کریں گے، اگر وہ ماں کے ساتھ رہے تو باپ کی کمی محسوس کریں گے، اور اگر وہ باپ کے ساتھ رہے تو وہ ماں کی کمی محسوس کریں گے، اور ان کی تربیت پر برا اثر پڑے گا، ذہن پر برا اثر پڑے گا۔ بہت سی ایسی حکمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رجعی طلاق 2 مرتبہ اجازت دی، وہ ہم جو سوچ سکتے ہیں اور جو نہیں بھی سوچ سکتے، ایسی بہت سی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الطلاق مرتان، طلاق رجعی، یہ طلاق یعنی وہ طلاق رجعی جس کی بات پیچھے چل رہی ہے، یہ 2 مرتبہ ہے۔ اور جاہلیت کا یہ جو دستور تھا کہ بار بار طلاق دی، چھوڑ دیا اور پھر رجوع کر لیا اور مدت کے اندر، اور پھر طلاق دی اور پھر مدت کے اندر رجوع کر لیا، وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ جب ایک بار طلاق دے دی، اس کے بعد اگر 3 حیض کے اندر رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا، اور اس کا مرد کو حق ہے، دوسری بار طلاق دی اور پھر اگر رجوع کر لیا تو اس کا بھی مرد کو حق ہے، لیکن تیسری بار جب طلاق دی تو رجوع نہیں، وہ رجوع کر سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اور پہلی مرتبہ میں یہ بھی اجازت تھی، پچھلی مرتبہ جو گزری ہیں اس میں یہ بھی اجازت تھی کہ اگر وہ عدت کے اندر رجوع نہیں بھی کرتا
لیکن عدت گزر بھی گئی، 3 حیض گزر بھی گئے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ نکاح دوبارہ کروانا چاہتے ہیں تو ان کا دوبارہ نکاح ہوگا۔ پہلے تو بغیر نکاح کا رجوع ہوگا نا، اور اگر نکاح مطلب عدت کے اندر اگر اس نے رجوع کر لیا تو وہ رجوع ہو گیا، اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر عدت گزر گئی، 3 حیض گزر گئے، تو پھر اس نے پہلی 2 مرتبہ میں 3 حیض گزر گئے اور اس نے اس 3 حیض گزرنے کے بعد وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر مل جائیں، تو پھر ان کا نکاح ثانی ہوگا، دوبارہ نکاح ہوگا۔ اور پھر اس نکاح کے بعد جو ہے نا، اگر یہ تو 2 بار ہوا نا، اگر تیسری بار پھر اس نے طلاق دے دی تو پھر تیسری بار جو وہ طلاق دے گا تو اس میں نہ تو وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی عدت گزرنے کے بعد ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ طلاق، ایسی طلاق جو ہے، رجی طلاق جو ہے، یہ 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر روکے رکھنا ہے یا رکھ لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ یا تو عورت کو رجی طلاق میں رجوع کر کے اچھے طریقے کے ساتھ رکھ لے، عزت کے ساتھ، معروف طریقے سے، او تسریح بإحسان، یا پھر اس کے اوپر نیکی کرے اور اس کو چھوڑ دے تاکہ وہ کسی اور خامن کے ساتھ نکاح کر لے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، یہ کہ تم لے لو، مما اس چیز سے آتیتموہن شیئا، جو تم نے دیا ان کو کچھ، الا مگر ان یخافا، یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ نہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ اب ہمارے معاشرے میں یہاں اور خصوصاً پاکستان میں بھی عورتیں اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، باہر کے ملکوں کی طرح، غیر مسلموں اور عورتوں کی طرح۔ اور غیر مسلم عورتوں کو تو کوئی حقوق ملے نہیں، ان کے مذہب میں کوئی حقوق نہیں ملتے، لیکن ہم تو جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں اسلام میں اتنے حقوق دے دیے۔ اب یہاں دیکھیں کتنا پیارا حق اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ جب تم عورت کو طلاق دو اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے جو تم نے ان کو دیا کچھ، کہ جبراً یا ان کو مجبور کر کے زبردستی ان سے وہ چیز لے لو، وہ کیا ہے، مہر واپس، یا پھر کوئی اور بھی اگر ان کو تحفے تحائف دیے ہیں تو طلاق دینے کے بعد وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اور یہ الحمدللہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں۔ اب اگر کسی نے مکان بھی عورت کے نام کروا دیا تھا وہ بھی اسے واپس نہیں لے سکتا، یا پھر کسی نے کوئی زیور وغیرہ اگر اپنی بیوی کے نام کیا تو وہ بھی اسے واپس نہیں لے سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تم ڈرو یہ کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو نہیں گناہ ان دونوں پر اس کے بدلے جو وہ عورت بدلے میں دے دے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں خلا کی بات ہے، اگر آدمی مرد عورت کو طلاق دے تو وہ اس سے مہر یا کوئی بھی تحفے تحائف جو اس نے اس کے نام کیے اس کو دیے وہ واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن اسی طرح اگر وہ عورت خود اس سے طلاق طلب کرتی ہے اور اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے تو پھر وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے اس کو اگر مہر میں سے یا کچھ مزید اس کو اپنے جو ہے وہ ملکیت میں سے کچھ اس کو بدلے میں دینا چاہتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، وہ گزارا نہیں کر سکتے، تو عورت بدلے میں کچھ دے کے اپنی جان چھڑوا سکتی ہے۔ اب یہاں الحمدللہ عورت کو یہ حق بھی مل گیا کہ اگر مرد طلاق دیتا ہے تو عورت بھی طلاق لے سکتی ہے، اس کو طلاق کا نام نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو خلا کا نام دیا جائے گا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس نہ تم آگے بڑھو ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدود مقرر کر دی طلاق کے معاملے میں، رجوع کے معاملے میں، عورت کے حقوق مقرر کر دیے، ان سے آگے نہ نکلو۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو کہ آگے بڑھ جائے اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے قانون طلاق کے معاملے میں، اس سے آگے مت بڑھو۔ آگے آیت نمبر 220 میں اللہ تعالیٰ ارشاد 230 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پس اگر وہ طلاق دے دے اس کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو نہیں وہ حلال ہوتی اس کے لیے اس کے بعد۔ اچھا، پچھلی آیت کے بارے میں ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ جس طرح طلاق کی عدت 3 حیض ہے رجی طلاق میں، اس طرح اگر عورت خلا لیتی ہے تو اس کی عدت اتنی نہیں ہے بلکہ اس کی عدت 1 حیض ہے، 1 حیض تک انتظار کرنا ہے، اس کے بعد عورت آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اگلی آیت جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہے طلاق رجی کے بارے میں، کہ جب طلاق رجی 3 بار ہو چکی، فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی تیسری بار جب اس کو طلاق دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، نہ تو وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تیسری بار ہو چکی ہے۔
حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے۔ اب یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جب کسی عورت کی طلاق ہوئی اس کے بعد اس کا دوسری جگہ پہ نکاح کیا جائے گا، جب اس کا نکاح ہو جائے اور نکاح کے بعد ان دونوں کی آپس میں نہ بنے، یا وہ اس کا دوسرا شوہر فوت ہو جائے اتفاقاً ایسا ہو، یا اس کو طلاق ہو جائے اتفاقاً ایسا ہو، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، یا وہ اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں گناہ ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، إِن ظَنَّا، اگر وہ دونوں یقین کریں یا وہ جان لیں یہ کہ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یہ کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں۔ یہ اس عورت کے لیے پہلے شوہر کے بارے میں ہے کہ اگر دوسرا شوہر اتفاقاً یوں ہوتا ہے اس کو طلاق دے دیتا ہے، یا پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، یا پھر کسی صورت ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے، نہیں بنتی، کوئی بھی معاملہ بن جائے، بشرطے یہ کہ انہوں نے آپس میں ان کا جماع ہوا ہو، صحبت کی ہو، اور کسی بھی صورت میں ان کی علیحدگی ہو جائے، تو پھر وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، بشرطے ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو اب قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ بیان کرتا ہے اس کو اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، جاننے والی قوم کے لیے۔ تو شرط یہ ہے کہ اب دوبارہ جب نکاح ہوگا تو اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور تیسری طلاق کے بعد اس صورت نکاح ہو سکتا ہے، وہ بھی اگر اتفاقاً ایسا ہو کہ اس کو طلاق ہو یا اس کا شوہر فوت ہو جائے، اور جان بوجھ کر ایسا نہیں ہو سکتا۔ جان بوجھ کر اگر کوئی مرد اپنی بیوی جس کو چھوڑ دیا اور کوئی عورت اپنے پہلے شوہر کے ساتھ مل کے کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرتی ہے، پھر اس سے جماع کرتی ہے اور پھر اسے طلاق لیتی ہے اور پھر پہلے شوہر سے نکاح کرواتی ہے، اس کو حلالہ کہا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو کہا کہ وہ کرائے کا سانڈ ہے جو حلالہ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جس میں جان بوجھ کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کیا جائے، جیسا کہ بہت رواج ہے یہاں کہ مولوی صاحب بھی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو اب آپ کے لیے حرام ہو چکی ہے، اس کا کسی اور سے نکاح کریں، وہ جی مولوی صاحب کس سے کریں، تو مولوی صاحب اپنا ہی بعض اوقات مشورہ دے دیتے ہیں۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ دیور جیٹھ کے گھر، کبھی جیٹھ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے لڑکی کا نکاح، اور کبھی دیور کے ساتھ، اور یہ عورت کے حقوق کی پامالی ہے۔ اور دیکھیں الحمدللہ اللہ نے عورت کے حقوق محفوظ کر دیے، عورت ہے کوئی کھلونا نہیں ہے کہ کبھی اس کا کسی کے ساتھ نکاح کیا جائے اور وہ اس کے ساتھ جماع کرے اور پھر اس کے بعد وہ اسے طلاق لے اور پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرے۔ اس میں عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس میں عورت کو کھلونا بنایا جا رہا ہے، اور اسلام میں الحمدللہ عورت کو اتنی عزت دی اور اتنا مرتبہ دیا اور اتنا رتبہ دیا کہ اس کو کھلونا بننے سے بچا دیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ تو یہ تھے طلاق کے مسائل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق